کا ہمارا تجربہ ہے. ہم چاہتے ہیں وہ تجربہ رپیٹ جلدی ہو جائے تاکہ لوگ جو بے یار اور مددگار ہیں وہ مزید تکلیف کا سامنا نہ کریں. بجائے ان کی بات میں اگر آپ کو بات بری لگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم آگے جا کے کر لیں گے, لیکن ہر چیز کو انٹرفیئرنس سمجھنا, ہر چیز میں آلودگی لانا, مطلب اب تو لوگ کہنے لگے, اور میں تلخ بات نہیں کرنا چاہتی, بنتا نہیں ہے, میرا رول بھی نہیں ہے, لیکن بات سمپل سی یہ ہے, ہم ہمیشہ مشکل حالات ہوں یا ہماری گورنمنٹ ہو, ہم نے اتحاد کبھی اس طرح نہیں چلائے لوگوں کی تذلیل کر کے. کبھی منہ سے, ہم سب انسان ہیں, کسی کے منہ سے کچھ نکلا ہے ہم نے وہیں معافی مانگی ہے, میں اس میں شامل ہوں. معافی مانگنے سے کوئی کسی میں کم, کسی کی عزت میں, عزت نفس میں کمی نہیں آتی ہے چیئرمین صاحب, بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے, اضافہ ہوتا ہے معافی مانگ کے. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ یہ ضرور یاد رہے کہ پاکستان اس وقت بھی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں ہے. 80 ٹریلین پاکستان کا اس وقت قرضہ ہے, 80 ٹریلین روپیہ, جو پاکستان نے پبلک ڈیٹ کبھی نہیں دیکھا اتنا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر وہ تضحیک آمیز باتیں نہیں کروں گی جو کی گئی ہیں کہ مانگنا بند کر دیں, مانگنا بند کر دیں. کم از کم جب ہم گورنمنٹ میں ساتھ تھے تو کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے جتنے بھی متاثرین تھے فلڈ کے, چاہے آپ کو منتقل ہوئی نہ ہوئی, لیکن یہ ہمارے ملک کا, ہمارے ملک کے باشندوں کا, اور جتنے بھی متاثر لوگ ہوئے ہیں سیلاب سے جو بے یار اور مددگار ہیں, اس میں بچے, بوڑھے, عورتیں ابھی بھی متاثر ہیں. ساؤتھ پنجاب کا حال دیکھ لیں, ابھی تک کلیمٹی ہٹ نہیں کہا گیا. آپ دیکھیں زرعی اس وقت اس میں کتنا ڈیمیج ہوا ہے, آپ کے ایگریکلچر کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے. خریف کراپ کے لیے ٹیکسیشن نہیں, آپ دیکھیں ہم نے جو بھی کہا ہے اس میں اور اضافہ نہیں کرنا چاہتی. جب آپ کی ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے اور وفاقی ہماری لیڈرشپ پہ ایسی انگلی اٹھتی ہے کہ مجھے بھی شرم آتی ہے ریپیٹ کرتے ہوئے چیئرمین صاحب, کیونکہ وی ڈونٹ بلیو, ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے, تو ہم سے تقسیم اور نفرت مزید نہ کروائیں. اور جو گولہ باری چل رہی ہے, ہم سے کسی نے پوچھا کہ کیوں سندھ والے باتیں کریں, سندھ والے جواب نہیں دیں گے. انہوں نے اپنا ہاری کارڈ شروع کر دیا ہے, انہوں نے ریزیلینس ہاؤسنگ شروع کر دی ہے, تو سندھ والے جواب نہیں دیں گے. اگر آپ وہاں آ کے امداد دینا چاہتے ہیں ہماری فلاح میں تو موسٹ ویلکم, لیکن کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, معاف کیجیے گا, سب پاکستانی ہیں. ہم اس وقت یہ صوبائی کارڈ نہ کھیلیں. اس وقت ملک پہ بہت شدید مشکل آئی پڑی ہے, ہر فرد جو ہے وہ مستحق ہے ریلیف کا, اور انسٹنٹ ریلیف کا. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ سب باتیں ہو گئی ہیں. معافی اگر نہیں مانگی جاتی ہماری لیڈرشپ سے تو پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں تو سب سے بڑی جماعت ہے. آپ نمبرز گن لیجئے, وی آر بائی فار دا بگیسٹ پارٹی ان دس ہاؤس. اینڈ ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں جی کوalition بینچز پہ. ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے, بٹ ڈو ناٹ ٹیک آر سپورٹ فار گرانٹیڈ. دیٹ از ویری کلیئر. تھینک یو ویری مچ. آپ منسٹر صاحب کا جواب تو سن لیں. میڈم اجازت آپ دیں, جواب تو سن لیں, اخلاقاً اگر جواب آپ تو تھوڑا سن سا لیں. موقع جواب دے سن دیں. کے جاؤ. جی منسٹر, جی نہیں سر, میں اپوزیشن کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن کو جناب چیئرمین, پہلے اپوزیشن کے لیے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہم لوگ میں عرض کرتا ہوں, موقع ملے گا اپنا علی ظفر صاحب کو موقع, اس کے بعد آپ بات کر لیں. جمہوریت میں احتجاج جو ہے وہ حق ہے ہر کسی کا, اور جمہوری نظام میں کچھ اونچ نیچ, کچھ تلخ و شیری, کچھ سردی گرمی ہوتی ہے, اور یہ سیاست کا اسلوب ہے. اس پہ نیشنل اسمبلی میں بھی میں نے فلور آف ہاؤس پہ اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ ہم جو 2 صوبوں کے حکومتی عہدیداروں کے بیانات ہیں اس کے حوالے سے یہاں کی جو فنکشننگ ہے اور یہ چیزیں ان پہ
اثر انداز نہ ہونے دیں. اور میں نے تو اس حد تک کہا تھا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کو بھی مجھے تکلیف ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسی فلور پہ بڑی وضاحت سے اگر کوئی غلط فہمیاں تھی تو اس کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ پانی کے بارے میں اگر کسی کو دل آزاری ہوئی ہے تو پانی جو معاہدہ ہے ہمارا انڈس ریور کی تقسیم کا، ارسا کا، اس کے تحت ہی ہوگا، اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا. ابھی بہت شکریہ محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے بڑے ہی سلجھے ہوئے لہجے میں گفتگو کی، اور انہوں نے اپنی جو گریونس ہے اس کا اظہار کیا ہے. آج جو صدر مملکت ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک آئینی کردار سمجھتے ہوئے اس ایشو پہ انہوں نے خود کاگنیزنس لی ہے، اور آئی ایم شیور کہ وہ بزرگ سیاستدان ہیں. وزیر اعظم پاکستان بھی اسی طبیعت کے ہیں. میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب خود بہت صلح جوئی کے قائل ہیں. تو انشاءاللہ العزیز میں اپوزیشن کے دوستوں سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ معمولی ٹیمپریچر کی کمی بیشی ہے، جو کہ ویسے بھی آج کل ہو رہا ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے، آپ نے دیکھا سردی آ گئی ہے اسلام آباد میں، تو یہاں بھی سردی آنے والی ہے، تو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دوستوں کو منا کے بھی لائیں. میں گزارش کروں گا محترمہ انوشا رحمان صاحبہ سے، انوشا رحمان صاحبہ جائے، وہ امیر چشتی صاحب جائے، میں چشتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، سندھو صاحب، خلیل طاہر سندھو صاحب. تو دوست جائیں گے، وہ آ جائیں گے. بول لیا ہے، اس کے بعد جب ایجنڈا آئے گا، یہ پرائیویٹ ممبر ڈے، آپ ساروں کے بل ہے آج. ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھ، آج سرکار کا کام نہیں ہے. نہیں سر، اس طرح بلیک میلنگ سے نہیں، سواتی صاحب بلیک میلنگ سے نہیں ہوگا سر. آپ ایک آپ فگرز غلط دیں، غلط فگرز دیں، غلط باتیں کریں، فلور آف ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اپنے دامن میں جھانکنے کی بجائے. نہیں سر، ایسے نہیں، نہیں سر، ایسے تو نہیں نہ چلے. آرڈر نمبر 39 ہے، اسی پہ بات کریں گے نا. جی سر، میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں پارلیمانی 16 منٹ انہوں نے بول لی ہے سر، 16 منٹ بول لی ہے انہوں نے. آپ سر بزنس دیں، آپ سر جو کوئی ریفر ہونے والی چیزیں ہیں وہ دیں. 16 منٹ سر بولے انہوں نے، 16 منٹ ریکارڈ پہ ہے، اور وہ باتیں کی ہیں جن کا ریکارڈ سے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائی ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ لوگ اپنی نشستوں پہ سواتی صاحب میں ان کو ٹائم رکھیں گے تو ایوان آگے چلے گا نا جی. پلیز آپ اپنی نشستوں پہ 2 منٹ ضرور. علی بھائی، علی صاحب پورا کرواؤں گا، آپ پلیز بیٹھیں. آپ اپنی نشستوں پہ بیٹھیں. نہیں، ڈکٹیشن نہ دے چیئر کو آپ ڈکٹیشن نہ دے دیں. میں ڈکٹیشن لوں گا، آپ اپنے چیئر پہ بیٹھو گے تو میں علی صاحب کو ٹائم دوں گا. نیازی صاحب، سیف اللہ صاحب، آپ لوگ ان کو بٹھا دیں، میں ٹائم دوں گا. میں جی آپ کوئی ایشو نہیں ہے. اما آپ لوگ اپنی نشستوں پہ بیٹھ، میں آن کروں. آپ نشستوں پہ بیٹھو گے تو اجلاس کی کارروائی ہوگی، اور اس قانون سازی میں آپ کے لوگ ہیں، آپ کا لوگوں نے بات کرنی ہے. جی